يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة تست من فوق الأرض ما لها من قرار. الصلوات. التماس ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم و مغفور غالب حسین ابن محمد عسکری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. 24ویں، 25ویں اور 26ویں آیت. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ہمیں رہنمائی عطا کر رہا ہے، ہمیں ہدایت عطا کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کفر ہے اور کیا شکر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد. ذات کردگار نے اپنے اس کلام میں ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ اس آیے کریمہ میں اور ان 3 آیات میں ابھی ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 3 آیات میں ہمیں ایک نظام سے متعارف کروا رہا ہے، اور کوئی چیز اس وقت تک اہمیت نہیں پاتی جب تک کہ اس کی ضد سے بھی آشنا نہ کروایا جائے. آپ کو دن کی قدر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک رات نہ آ جائے. آپ کو علم کی قدر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کسی جاہل کا سامنا نہ ہو. آپ کو صحت کی قدر اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک کسی اپاہج کو نہ دیکھ لیں.
جب تک ضد سامنے نہیں آتی اصل کا مقام اور حیثیت روشن نہیں ہوتی. لہٰذا اگر اللہ صرف ہمیں اہل بیت سے آشنا کر دیتا اور اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر نہ کرتا تو اہل بیت کی قدر بھی ہمارے سامنے روشن نہ ہوتی ہے. لہٰذا اس نے ہمیں دونوں چہرے دکھائے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے. اس نے ہمیں دونوں رستے دکھائے ہیں، دونوں چیزیں دکھائی ہیں، دونوں نظاموں سے ہمیں آشنا کیا ہے. اب یہ تمہید تھی اس آیے کریمہ ان تینوں آیات کے ترجمے کے لیے. اب ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں اور دوبارہ سے آیت پر غور کریں. ارشاد ہو رہا ہے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا. اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ آپ کا اللہ کیسی مثال دیتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے. ہم مانوس ہیں، جب ہمیں کوئی مثال دی جاتی ہے تو ہم زیادہ اسے محسوس کرتے ہیں. پوری تقریر میں فلسفہ اور منطق پڑھتا رہوں اور ایک مثال بھی نہ دوں تو میری مجلس خشک مجلس کہلائے گی. لیکن اگر میں منطق اور فلسفے کے ساتھ ساتھ ایک ایک مثال بھی دیتا چلا جاؤں تو اتنی طاقت منطق و فلسفے میں نہیں ہوگی جتنی مثال میں طاقت ہوگی. وہ کہیں گے جی مولانا نے مثال نہ دی ہوتی تو ہمیں ان کی باتیں کچھ ایسی جل رہی تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد تو اللہ مثالوں کے ذریعے قرآن مجید میں اللہ نے مثالوں سے سہارا لیا ہے. اللہ نے مثالوں سے ہمیں سہارا دیا ہے اور ہمیں اپنا کلام سمجھایا. یہاں بھی مثال کے ذریعے سے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا. دیکھا میرے حبیب کہ تمہارا اللہ مثال کیسی دیتا ہے. شجرتن طیبتن کشجر کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ. تمہارے اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اب تمہیں کلمہ طیبہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، میں مخاطبین الہی سے، ہم سے اللہ بات کر رہا ہے، اگر تمہیں کلمہ طیبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم تمہیں شجرہ طیبہ سمجھا دیتے ہیں، تمہیں کلمہ طیبہ سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے بچپن میں بہت پڑھا، اسکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا جی پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک جی. اب یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کلمے کے اوپر میں بحث نہیں کروں گا. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ سب کا پہلا کلمہ ایک ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو. اور یہ پہلا کلمہ سب کا ایک جیسا ہے، دوسرا کلمہ سب کا ایک جیسا ہے. بعد میں کلمات میں فرق آ سکتا ہے، اس میں علیحدہ سے گفتگو ہو. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کلمتن طیبتن. کلمہ طیبہ کیسا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، جیسے شجرہ طیبہ ہے. یا اللہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اچھا، شجر تو عربی زبان کا بہت سادہ سا لفظ ہے اور ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر صرف 600 الفاظ ایسے ہیں جن سے ہم مانوس نہیں ہیں، باقی 27,000 الفاظ سے ہم مانوس ہیں. وہ 27,000 الفاظ قرآن مجید میں ہماری زبان کے ہی ہیں. یعنی ہم اردو بولنے والے افراد جو اردو بولتے ہیں وہ عربی سے بھی آشنا ہیں اور فارسی سے بھی آشنا ہیں. ہماری زبان ویسے ہی لشکری زبان ہے. اور اس زبان کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ 27,000 قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو ہم پہلے سے ہی آشنا ہیں. ہمیں صرف 600 الفاظ سیکھنے ہیں، ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. جی بغیر ترجمے کے قرآن سمجھ میں آئے گا. وہ 600 الفاظ جن سے ہم مانوس نہیں ہیں، اس پہ 3 جلدی کتابیں بھی لکھ دی گئی ہیں، اداروں نے کام کیا ہے. علماء اہل سنت قرآن فہمی پہ بہت کام کر رہے ہیں، شیعہ علماء کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے قرآن فہمی پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اب شجرہ عربی کا لفظ ہے شجر، اور شجرہ تو سبھی آپ آشنا ہیں، جو خاص طور پہ سادات بیٹھے ہیں وہ تو سب شجرے سے آشنا ہے جی. شجرہ طیبہ، ایک درخت. مگر وہ درخت کون سا درخت؟ جو طیب ہے. کلمہ طیب، شجرہ طیب، طیب درخت ہے. اچھا، درخت بھی طیب ہوتا ہے. مسلمانوں کو انسان طیب سمجھ میں نہیں آ رہے. قرآن کی زبان میں شجر بھی طیب ہے. کوئی شجر ایسا ہے، کوئی ایک شجر ایسا ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. غرس اللہ بیدہ شجرہ طوبہ.
جنت میں ایک درخت اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، ساری جنت اسی کے فیض سے کھاتی ہے، ساری نہریں اسی سے نکلتی ہیں، ساری برکتیں اسی سے نکلتی ہیں، اور اس کے پھل کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد جی۔ غرس اللہ بیدہ، بھائی انہیں ماس لا کے دو ہمارے دوست کو جس نے ابھی نعرہ لگایا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ یہ جو مائک کے اوپر یہ جو لگا ہوا ہے نا یہ کور، یہ بھی میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ ان کا نہیں ہے، انہیں واپس بھی نہیں دوں گا، یہ میرا اپنا ہے، میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ ڈاکٹر آزاد پاگل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شجرہ طیبہ، طیب درخت، یا اللہ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اب شجرہ طیبہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ شجرہ طیبہ کا اللہ نے شجرہ طیبہ کی تین صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، یہ درخت کسی کے اکھاڑنے سے اکھڑے گا نہیں، یہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرے گا، بڑے بڑے سیلابوں کا مقابلہ کرے گا۔ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے کہ جسے اللہ ثابت کہہ دے، جسے اللہ کہہ رہا ہے نا ثابت ہے، یہ جانے والا نہیں ہے، یہ کہیں نہیں جاتا۔ انہیں اگر زندان میں بھی ڈال دیا جائے گا تو ان کی ہتھکڑیاں انہیں فیض پہنچانے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گی، بڑے مضبوط ہیں، ثابت ہیں، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تشریف لائیے گا حسن سقی سے۔ وفرعھا فی السماء، دوسری صفت وفرعھا فی السماء، دوسری صفت کیا ہے؟ اس کی توجہ چاہوں گا، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ آپ نے کوئی درخت دیکھا ہے کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں؟ اچھا، اگر بے پھل بے ثمر درخت ہے تو وہ ممکن ہے کہ وہ لمبا چلا جائے، لیکن جتنا ثمر دار اور پھلدار اور بار دار درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں تو جھک کر واپس زمین کی طرف آتی ہیں۔ یہ کون سا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں؟ تیسری صفت جب آپ قرآن کی زبان میں سن لیں گے نا تو مجھے میرے بچوں کو اس دوسرے صفت کے اندر آنے والے سوال کا جواب ملے گا۔ تیسری صفت کیا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین، یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کا میں شکر گزار ہوں، آپ کی توجہات قرآن کے اوپر غور کر رہے ہیں نا اس وقت میں، اور آپ ارشاد ہو رہا ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ہین کہتے ہیں زمانے کو، ہر موسم ہر زمانہ ہر دور میں یہ پھل دیتا ہے۔ یہ واحد درخت ہے جو موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ واحد درخت ہے جو ہواؤں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ درخت کوئی اور درخت ہے کہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اچھا، پھل بھی یہ ہر موسم میں دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے، شاخیں اس کی آسمانوں میں ہیں، واپس جھک کیوں نہیں رہی؟ جتنا باردار درخت ہوتا ہے، آپ ذرا آم کے درختوں کو آج کل جا کے دیکھیے، ٹہنیاں زمین کو لگ رہی ہیں جی، من اور ٹنوں اس کے اندر آم چڑھا ہوا ہے۔ جتنا باردار ہوتا چلا جائے گا اتنی ٹہنیاں زمین تک چلی جائیں گی۔ یہ درخت باردار بھی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے یہ وہ درخت ہے جو یہاں والوں کو بھی کھلاتا ہے اور وہاں والوں کو بھی۔ یہ وہ درخت ہے جس کے فیض سے زمین والے بھی پاتے ہیں، جس کے فیض کو آسمان والے بھی پاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روٹیاں لانے والے اور لے جانے والے کون ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تین صفات بیان ہوئی شجرہ طیبہ کی۔ پہلی صفت شجرہ طیبہ کی ہے اصلھا ثابت، یہ ہوا کے دوش پر نہیں رہتا، یہ مضبوط ہے، ایک جگہ جمع رہتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔
اب یہ شجرہ طیبہ اس وقت تک ہم پر روشن نہیں ہوگا جب تک اس کی ضد ہمارے سامنے نہ آ جائے. یہ اللہ کا نظام ہے, طریقہ ہے. اب کسی کو برا لگے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے. جی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ سے تولا کیا کریں, تبرہ نہ کیا کریں, تو ہم ان سے مخاطب ہیں کہ تولا سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب تک کہ تبرہ سمجھ میں نہ آیا. یہ کیسے سمجھو گے اہل بیت کی عظمت کیسے روشن ہوگی جب تک کہ دشمنوں کی رذالت سمجھ میں نہ آئے. اور ہم تو نام تو کسی کا لے نہیں رہے, تو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ہمارے ائمہ اہل بیت نے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تبرہ یہ نہیں سکھایا جو تبرہ بعض لوگوں نے تعریف کی. اس کی تبرہ یہ نہیں ہے. تبرہ تو وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. جیسا قرآن میں بیان ہوا ہے شجرہ طیبہ, شجرہ خبیثہ. بس شجرہ طیبہ سمجھنے کے لیے خبیثہ سمجھو, خبیثہ کو سمجھنے کے لیے طیبہ سمجھو. یہی انداز. اللہم صل علی. اب شجرہ طیبہ کا تعارف اللہ نے پہلے کروایا. اولویت اسے ہے, اہمیت اسے ہے, اصالت اسے ہے. اور اب شجرہ خبیثہ وَكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. اور کلمہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. اللہ نے زیادہ بات ہی نہیں کی اس کی. شجرہ خبیثہ کہہ کر فوراً کہا اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے, اسے کوئی قرار نہیں ہے. اس سے زیادہ بیزاری اور کیا ہو. یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. کوئی درخت دیکھا ہے زمین سے اوپر اگنے والا؟ معمولی سی اگر گرد کہیں جم جائے اور اس پہ ایک چھینٹا پانی کا پڑ جائے تو ایک کوپل سی ایک پودا سا نکل آتا ہے. کیا حیثیت ہے اس کی؟ پھونک مارنے سے وہ جو زمین کے اوپر سے اگ رہا ہے, جس کی جڑیں ہی نہیں ہے, ایک پھونک مارنے سے وہ دائیں سے بائیں ہو جائے گا. ایک پھونک مارنے سے وہ پچھم سے شمال ہو جائے گا. ایک پھونک مارنے سے وہ مغرب سے مشرق ہو جائے گا. عزیزان گرامی, قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ما لہا من قرار. اسے اس شجرہ خبیثہ کو کوئی قرار نہیں ہے, کوئی ایک جگہ یہ ٹک نہیں سکتا. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے جو روزانہ رنگ بدلے, جو روزانہ ڈھنگ بدلے, جو روزانہ حلیہ بدلے, جو روزانہ عقیدہ بدلے, جو روزانہ در بدلے, جو روزانہ گھر بدلے, وہ شجرہ خبیثہ. اور جس کا وجود اتنا مضبوط ہو کہ اصلھا ثابتن فرعھا فی السماء, اس کی شاخیں آسمانوں میں. میں اور آپ, میں سنی شیعہ, اس مجلس میں سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں, میرے عزیز ہیں, میری جان ہے جی. ہم سنی شیعہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, طریقے علیحدہ ہو سکتے ہیں مگر چاہت ایک ہے. رویے مختلف ہو سکتے ہیں, طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, روش مختلف ہو سکتی ہے. وہ قوالی گا کر, وہ نعت پڑھ کر, وہ اس انداز سے, آپ اس انداز سے, نہ انہیں حق ہے کہ میرے رویے کے اوپر اختلاف کریں, نہ مجھ میں جرت ہے کہ میں ان کے اوپر اختلاف لاؤں اور ان سے اختلاف کروں. لیکن ہدف مقصد سب کا ایک ہی ہے. سب اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان مانتے ہیں. اللہ, رسول اور اہل بیت کی محبت ہے جو ایمان کہلاتی ہے. اگر ان کے اوپر ایمان نہیں ہے, ان سے محبت نہیں ہے, تو ایمان بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ طے شدہ باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. تو طریقے مختلف تھا. ہم جملہ دیا کر رہا ہوں حسن بھائی, ہم اور آپ, ہم سنی شیعہ, ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا, اس دروازے کے مالکان زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں, موڑ کر دیکھتے ہیں. اپنے حالات کا رونا روتا نہیں ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو. جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو وہ حالات کا رونا نہیں روتا. جی آپ نے دیکھا, حالات کچھ بھی ہوں, ماسک لگا کے بیٹھیں گے, سینیٹائزر کا استعمال کریں گے, کچھ فاصلے سے بیٹھ جائیں گے, مگر مجلس بند نہیں ہوگی. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. ہاں, قاعدے قوانین ہیں, عالمی اصول ہیں اور طبی ضروریات ہیں, ہم اس کا خیال کریں گے. اور الحمدللہ خیال ہو رہا ہے, بہترین انداز سے ہو رہا ہے. اور جیسا وعدہ کیا تھا جناب حسن صغیر عابدی صاحب نے, عباس بھائی نے, اس وعدے پر مکمل عمل ہے. اور ظاہر ایک وبا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے,
سارے ڈاکٹر مل کے جھوٹ نہیں بول رہے. سارے ڈاکٹر میں ان میں پہلی دفعہ تو اتفاق نظر آ رہا ہے. ورنہ تو ایک ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، دوسرا کچھ لکھتا ہے. جی تو اس اتفاق پر ہم قربان، اور اسی وجہ سے ہم بات بھی ماننے کو تیار ہیں. پوری دنیا کا ڈاکٹر ایک ہی بات کر رہا ہے، اور ماہرین کی رائے ہے، لہذا فقہا کی رائے بھی ماہرین کی رائے کے مطابق ہے. یعنی آپ کو ایک جلوہ دکھاؤں، آیت اللہ سیستانی تقلید کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی. سمجھ میں آ گیا تقلید کسے کہتے ہیں؟ ایکسپرٹ کی رائے کو ہی تقلید کہا جاتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اب یہ کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبہ اور اس کی 3 صفات، اور پھر شجرہ خبیثہ، کلمہ خبیثہ اور اس کی مثال شجرہ خبیثہ کی، اور اس کی ایک صفت کے اصل کہ وہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. اجتثت من فوق الارض، وہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا. جی بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حسین نہیں بدلتے. جی کوفی و شامی بدلتے ہیں، یہ روزانہ رنگ بدلتے ہیں، ڈھنگ بدلتے ہیں، یہ اپنے طریقے بدلتے ہیں، مگر جو ہمیشہ باقی رہتا ہے وہ حسین ہے. اور یہ جو علامہ نے کہہ دیا نا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، یہ شجرہ طیبہ کا تعارف ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، یہ شجرہ طیبہ کا تعارف ذرا دیکھیے. توجہ چاہوں گا، علامہ نے روشن کر دیا کہ یہ مقام شبیری شبیر ابن علی، حسین ابن علی ایک شخص کا نام ہے. وہ جو حسینیت ہے وہ ایک شخصیت کا نام ہے. امام حسین کی شخصیت کو حسینیت کہا جاتا ہے. جی مولا حضرت شبیر کی شخصیت کو مقام شبیری کہا جاتا ہے. یزید ابن معاویہ مر گیا ہوگا مگر یزیدیت زندہ ہے. جی توجہ ہے بات کی. جی میرے مولا حسین کا مزار اقدس، علامہ صاحب تشریف لیں گے، صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد. مولا حسین کا مزار اقدس کربلا معلّہ میں نور افشانی کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت عطا کر رہا ہے، مگر حسین نہیں گئے. حسین یہاں بھی ہیں، حسین یہاں بھی ہیں، حسین یہاں بھی ہیں. حسین کہاں نہیں ہے؟ پھر وہ مزار کیا ہے؟ پھر وہاں نہیں جائے ہوں؟ نہیں، وہ مولا حسین ابن علی کا مزار اقدس ہے، مگر حسینیت ہمارے دلوں میں ہے. وہ جو کردار ہے، وہ جو مولا کا پیغام ہے، وہ جسے علامہ اقبال مقام شبیری کہہ رہے ہیں. تو مقام شبیری، اچھا یہ کتنا بڑا عنوان اور احترام اور مقام اور عظمت ہے مولا حسین کی کہ کسی منصب کا نام ہی حسین کے نام پر پڑ جائے. مثلا اگر پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان، تو اب نام کچھ اور ہے، یہ عہدہ ہے. صدر مملکت پاکستان یہ عہدہ ہے، نام کچھ اور ہے. گورنر سندھ یہ عہدہ ہے، نام کچھ اور ہے. لیکن حسین نے اتنا بڑا کام کیا کہ حسین کا نام ہی عہدہ ہو گیا، مقام شبیری. علامہ اقبال فرما رہے مقام شبیری. لہذا اقبال مرحوم کے مطابق رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت آدم بھی مقام شبیری پر فائز ہے، حضرت ابراہیم بھی مقام شبیری پر فائز ہے. ہر وہ شخص جو ذمہ دار ہو وہ مقام شبیری پر فائز ہے. جو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کر دے وہی مقام شبیری پر فائز ہے. لہذا ہر نبی، ہر اللہ کا ولی یہ آئے گا حسین ابن علی کی پیروی کرتا ہوا، اور وہ مقام شبیری پر فائز ہو جائے گا. یہ تبدیل نہیں ہوتا. مقام شبیری حقیقت ابدی ہے. تبدیل کون ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، میرے کم سن ساتھیوں سے میں توجہ چاہوں گا، شخصیات علماء خطبہ سے دعا چاہوں گا. ایک لفظ ہے بیان. اس بیان کے لفظ کو اب میں خطاب کر رہا ہوں. ہمارے برادران اہل سنت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ شہنشاہ حسین نقوی بیان دے رہے تھے. بیان، خطاب،
گفتگو، جی تقریر، بیان. شبر بھائی، بیان تب کہلائے گا، دقت چاہوں گا، بیان تب کہلائے گا جب میری بات میں الجھن نہ ہو. اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کے الجھا کے چلا جاؤں، 4 باتیں دماغ میں ایسی ڈال جاؤں کسی بچے کے کہ جو بعد میں لڑائی ہونے لگے، تو یہ بیان نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ یہ ابہام تھا. بیان کی ضد ہے ابہام، اور ہمیشہ ضد سے ضد کو پہچانا جاتا ہے. تو رفع الاشیاء باضدادہا، ہر شے کو اس کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. بیان یعنی روشنی، مبین، کتاب مبین، امام مبین، کتاب بیان للناس. قرآن کو اللہ نے بیان بھی کہا ہے. جہاں ابہام نہ ہو، جہاں الجھن نہ ہو، جہاں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ رہے، کلیئر روشن بات ہو، اسے بیان کہا جاتا ہے. اس کی ضد ہے ابہام. ابہام کے خاندان کا ایک لفظ اور بھی ہے، اور وہ ہے بہیمہ. بہیمہ جانور کو کہتے ہیں، بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور کو کہتے ہیں بہیمہ. کیونکہ جانور کی زندگی، جانور کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ابہام ہے. نہ وہ اپنا تعارف کروا سکتا ہے، نہ اپنا معافی ضمیر بتا سکتا ہے. بہت دن تک کوئی پال لے اسے تو کچھ جانوروں کے پالنے والے جانوروں کے بارے میں جان لیتے ہیں، وہ بھی اپنے جانور کے بارے میں جانتے ہیں، کسی اور کے گھوڑے کے بارے میں وہ نہیں جانتے. جیسے پالا ہوتا ہے، جیسے سوارا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چاہ رہا ہے، اس وقت یہ چاہ رہا ہے. بہیمہ وہ ہے اس لیے کہ اس کی زندگی میں ابہام ہے، وہ کچھ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، یہی روشن فرق ہے خانوادہ مصطفیٰ کا اور دشمن اہل بیت کا. جن کی زندگی میں روشنی پائی جائے انہیں شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے، جن کی زندگیوں میں الجھنیں پائی جائیں انہیں شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے. اور شجرہ خبیثہ کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ خود بھی الجھا رہتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی الجھائے رہتا ہے. اور اہل بیت کا وجود خود بھی بیان ہے، خود بھی مبین ہے. یہ اگر صامت ہو جائیں تو کتاب مبین کہلاتے ہیں، یا اگر ناطق ہو جائیں تو امام مبین کہلاتے ہیں. ان کا کام ہی بیان ہے، ان کا کام ہی سمجھانا ہے. یہ بیان بھی میرے بچوں زبان سے نہیں دیا جاتا. زبان والا بیان تو سب سے آسان ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ سب سے آسان بیان زبان کا بیان ہے. اس میں کچھ لگتا ہی نہیں ہے. کتنی چھٹاک کی ہے زبان، کتنے تولے ماشے کے ہیں دونوں لب، کیا لگتا ہے اس میں؟ سب سے آسان کام. 150 گناہ زبان کے گناہ نے کبیرہ علماء اخلاق نے لکھے ہیں. سب سے زیادہ گناہوں کا مرکز یہ زبان ہے. اعضائے بدن میں پورے وجود کے اندر ہاتھ کے گناہ 20 لکھے ہیں، آنکھ کے گناہ 15 لکھے ہیں، ناک کے گناہ 2-3 لکھے ہیں، پیروں کے گناہ 10-15 لکھے ہیں. سب سے زیادہ گناہ نے کبیرہ پورے بدن سے کون کون سے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں؟ وہ صرف زبان ہے، جس سے 150 گناہ سب سے زیادہ. کیوں سب سے زیادہ اس سے صادر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا چلانا آسان ہے. ہاتھ کا چلانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا زبان کا چلانا آسان ہے. چلا کے دکھائے کوئی. پیروں کا چلانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا زبان کا چلانا آسان ہے. جو سب سے زیادہ آسان ہے چلنے میں، اسی سے سب سے زیادہ گناہ بھی صادر ہوتے ہیں. تو بیان زبان سے نہیں. جو لوگ زبان سے بیان دے رہے ہوتے ہیں ان کا تو ویسے ہی بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے. توجہ ہے؟ آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں. بیان، آسان ترین بیان زبان کا بیان ہے. مشکل ترین بیان ہے جو انسان خاموش رہ کے دیتا ہو، بولے نہ اور پیغام پہنچائے. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد والے. بغیر بولے. ایک اور صلوات مولانا کی صحت و سلامتی آپ سب کی حفاظت کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بغیر بولے اگر کوئی بیان دے، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بغیر زبان کے. معصوم فرما رہے ہیں مولا بغیر زبان کے کیسے بلائیں؟ کہ اپنے کردار سے بلاؤ.
موت کی مجلس ہے، مجھے کچھ واعظ بھی کرنے دیجئے، مجھے کچھ نصیحت بھی کرنے دیجئے اپنے آپ کو اور آپ کو. جی بغیر زبان کے اللہ کی طرف بلاؤ. کیسے بلائیں؟ اپنے کردار سے بلاؤ، اپنے عمل سے بلاؤ. تمہارا عمل پکار کے کہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. اہل بیت کا کردار، اہل بیت ہمارے لیے جو نمونہ عمل قرار دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کا ایک بڑا سبب یہ کہ وہ اپنے عمل سے دعوت دیتے ہیں. جی سب سے زیادہ احادیث ائمہ اہل بیت میں، سب سے زیادہ 80,000 احادیث صرف ایک امام معصوم امام جعفر صادق سے ہیں. اور تمام ائمہ کی احادیث کی تعداد ایک طرف اور اکیلے امام صادق کی احادیث کی تعداد ایک طرف، پھر بھی زیادہ ہیں. سب سے زیادہ کلام اور بیان اگر کسی کے ہاں ہے تو وہ امام ششم کے ہاں ہے. سب سے زیادہ عمر بھی میرے مولا نے ائمہ اہل بیت میں ظاہری عمر سب سے زیادہ امام صادق کی ہے، 65 سال. 65 سال کی عمر، ظاہری عمر میں آپ نے شہادت پائی ہے. کسی امام معصوم کی 65 سال عمر نہیں ہوئی. نبی مکرم کی 65 سال عمر نہیں تھی. ظاہری عمر کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو وہ آج بھی زندہ ہیں. ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور ہم حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں. وہ زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی کا مفہوم یہ ہے، اور وہ رحلت کر گئے ہیں اور واقعہ ہوا تھا، اور اس رحلت کے واقعے کی تفصیل یہ ہے. سب سے زیادہ اقوال، سب سے زیادہ عمر، سب سے زیادہ بابرکت شخصیت امام صادق کی ہے. اور امام کی زندگی کے 3 امتیازات میں بیان کر دوں. جی ایک امتیاز تو امام کی زندگی کا یہی ہے کہ جب معاشرہ کسی صادق کو تلاش کرے اور ضرورت کسی صداقت کی پڑے تو کبھی مصطفیٰ سامنے آتے ہیں اور کبھی صادق آل محمد سامنے. لہذا صادق اور امین کہہ کر پکارے جائیں گے تب اعلان نبوت کریں گے. اس زمانے میں صداقت کی ضرورت تھی، کوئی سچا آئے سامنے، کوئی وہ بات کرے جس کی بات مانی جائے، جو بات صحیح کرے. اور پھر دور بدلا، قیل و قال کا دور. مدینہ منورہ سے 180 صحابہ کرام اور 862 تابعین ہجرت کر کے آ گئے ہیں کوفہ. مدینہ صحابہ کرام سے اور تابعین سے خالی ہو گیا ہے. اس کے پیچھے سیاسی محرکات کیا تھے وہ کبھی تفصیل میں. حجاج ابن یوسف، وہ یہ عبداللہ شاہ غازی اور سادات کو مارنے جو آیا تھا محمد بن قاسم، یہ ان لوگوں کی کارستانیاں، ان لوگوں کے مظالم جن کی وجہ سے مدینہ خالی ہو گیا، معتبر لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے. اور یہ لوگ کوفہ آ گئے. کوفہ میں جیسے ہی صحابہ کرام بیٹھیں گے تو ہر صحابی محترم کے سینے میں تو نبی کی حدیثیں ہیں. ایک ایک حدیث مکمل ایک پوری کتاب ہے. ایک حدیث پہ پوری کتاب لکھی جائے. اگر کسی صحابی کے سینے کے اندر 200 حدیثیں ہیں تو وہ 200 کتابوں کی لائبریری لے کے چل رہا ہے. 200 کتابیں اس کے سینے میں ہیں. اور ایسے ہی تابعین، یہ سب مدینہ منور آ گئے. یہ امتیاز میرے معصوم امام کا ہے. اور یہ ائمہ کی سیرت کا ایک حسین پہلو ہے. جو مرد ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جو صادق ہوتا ہے، جو امین ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے پاس رسالت اور ذمہ داری ہو، جس کے پاس مقام شبیری ہو، وہ میدان چھوڑ کر نہیں جاتا. میرے مولا نے بھی کوفے کا مدرسہ آباد کیا، لہذا کوفے کے مدرسے کے اندر بیٹھ کر حضرت نے تعلیم دینا شروع کی. پھر بغداد کا مدرسہ بنا تو امام نے وہاں اپنے شاگرد ابو بصیر کو بھیج دیا. پھر رے کے اندر مدرسہ بنا تو مومن طاق کو وہاں بھیج دیا. کوئی علمی حلقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں آل محمد کا پیغام نہ ہو. یہ خاص امتیاز امام کی زندگی کا. عزیزان گرامی، جدید علوم کے حامل لوگوں کو، جدید علوم کے اہل لوگوں کو جدید علوم عطا کی ہے. جی بدن، باڈی کے اوپر حضرت نے گفتگو فرمائی ہے. سائنسی علوم جو آج یہ آسمان کی خلقت کے بارے میں جو آج سائنس نے مسلم قرار دیا ہے،
یہ تقریباً 1400 سال پہلے میرے مولا صادق نے مسلم قرار دیا تھا. گریز کر رہا ہوں، مجھے پون گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، گریز کر رہا ہوں کہ وہ کیا پیغامات ہیں. اتنا ہے کہ اس ذات والا صفات کی امامت میں ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ نے فقہ اسلامی، فقہ محمدی، شریعت محمدی کو مدون اور مؤلف قرار دیا، تدوین تاکہ اس کو لکھ دیا، اسے مکتب بنا دیا. وہ جو سینوں میں علم تھے انہیں جمع کر کے مکتبی علم بنا دیا، اور تمام پیغمبر اکرم کے احکامات کو ایک جگہ مدون ترتیب کے ساتھ رکھ دیا. لہذا فقہ جعفریہ نام اس لیے پڑا کہ فقہ حنفیہ اسی زمانے میں نام ڈالا گیا تھا. یہ فقہ حنفیہ والے تو پھر جو فقہ حنفیہ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے انہیں کیا بولو گے؟ تو فوراً آواز آئے گی یہ فقہ جعفریہ والے ہیں، جبکہ فقہ جعفریہ والے وہی فقہ محمدیہ والے ہیں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو ظاہراً 60 سال سے زیادہ کی عمر تھی، فرمانے لگے 2 سال کا ہوں. کہنے لگے 2 سال کا ہوں. کسی نے کہا جی آپ کی عمر تو خاصی محسوس ہوتی ہے، کہنے لگے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں جو گزارے ہیں وہ نہ ہوتے تو میری زندگی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صل علی جی، تو پھر میری زندگی میں کچھ بھی نہ ہوتا. جی امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد ہیں. یہ سب بلا واسطہ اور بالواسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اور اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا طے ہے کہ کبھی غور تو کیا جائے. آج بڑی لمبی لمبی زبانیں چل رہی ہیں. شبر بھائی سے آج ہی میں نے گزارش کیا ہے، لاہور والے ہم سے مقدم ہو گئے کراچی والوں سے. لاہور میں FIR کٹ گئی ہے، اہل سنت کی طرف سے فیصل آباد میں کٹ گئی ہے، سیالکوٹ میں کٹ گئی ہے، لاہور کے شیعوں کی طرف سے لاہور میں کٹ گئی ہے، ملتان میں کٹ گئی ہے. کراچی والے پیچھے ہیں، زیادہ بڑے مولائی ہیں. سب سے آگے ہونا چاہیے تھا ہمیں. حد ہو گئی ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ کل کے بیان میں وہ معافی مانگ لے گا، مگر کل کے بیان میں تو اس نے پچھلے بیان سے زیادہ بے ادبی کی ہے. تو اتنا طے ہے کہ اگر ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے تعارف کروانا شروع کر دیا تو مجھے تو خوف ہے کہ کہیں دوست وہاں سے یہاں نہ آ جائیں. شیعہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ. میرے سنی بھائی ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے. میں دعویٰ کر رہا ہوں اور بہت ساری دلیلیں دے سکتا ہوں. شیعہ سنی کی جھگڑے اور لڑائی کو بھی یہاں لے کر نہیں بیٹھا ہوں، مگر جس شیعہ سے آج نفرت کرتی ہے دنیا وہ وہی شیعہ ہے کہ جو حضرت امام اعظم کا نظریہ تھا. جس بنیاد پہ تشیع سے آج لوگوں کو دوری ہے اور دور کیا جا رہا ہے، وہی بنیاد، اسی بنیاد پر امام اعظم کی اہل بیت سے محبت تھی. زید شہید کا قیام شیعی قیام ہے یا نہیں؟ حسین شہید فخر کا قیام شیعی قیام. مختار ثقفی کو کیوں آن نہیں کرتے ہمارے بھائی؟ کہتے ہیں جی مختار نے دعوی نبوت کیا تھا. دعوی نبوت نہیں کیا تھا مختار نے. مختار اتنے ذہین تھے کہ آئندہ کی باتیں بتا دیتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرشتے نے بتایا. جی 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 یہ سبب ہے. تو کہتے ہیں جی مختار دعوی نبوت کہاں کیا؟ دعوی نبوت مختار نے. ایک دفعہ کسی نے کہا مختار تم آئندہ کی بات اتنی جلدی بتاتے ہو، اتنی سادہ اور سیدھی بتاتے ہو، اور وہی نکلتی ہے جو تم نے 1 مہینہ پہلے بتائی تھی. وہ جو تم نے 4 سال پہلے بتائی تھی وہی بات ثابت ہوئی. مختار تم پر کوئی وحی آتی ہے کیا؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا فرشتے میری مدد کرتے ہیں. بس ایک جملے کو اٹھا لیا اور کہا یہ دعوی نبوت ہے. کہاں دعوی نبوت ہے؟ آپ کی مدد نہیں کرتے فرشتے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اللہ غیبی مدد اور کیا ہوتی ہے؟ تو کیونکہ ذہین تھے، ہوشیار تھے، بہت زیرک تھے، بہت سمجھدار شخصیت تھی، تو کیا ان کا قیام شیعی قیام نہیں ہے؟ حضرت حسین شہید فخر کا قیام شیعی قیام نہیں ہے؟ زید شہید کا قیام خالصتاً شیعی قیام.
جی اہل بیت کی مظلومیت کے لیے قیام، اہل بیت کے کھلے دشمنوں سے جنگ کا اعلان، فتویٰ دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زید کا ساتھ دینا واجب ہے، اور خمس اور زکوٰۃ کا استعمال زید کے فوجیوں کے لیے استعمال مجاز قرار دیا، انہوں نے جائز قرار دیا۔ سجاد شبیر صاحب بیٹھے ہیں، لکھنؤ کی لکھی ہوئی ایک 100 سال پرانی کتاب میرے پاس ہے، 18 دلیلیں انہوں نے دی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شیعہ ہونے پر۔ نفرت ہو جائے گی اپنے بزرگوں سے اگر تم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی خدا کے لیے ان باتوں کو ختم کرو کہ شیعہ ویسے اور شیعہ ایسے۔ ہم اپنا ایک روشن موقف رکھتے ہیں، اپنے سنی بھائیوں سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا تو فتویٰ ہے، بھائی نہیں کہو جان کہو۔ جی رشتہ داریاں ہیں، پڑوس ہے، تعلقات ہیں، دوستی ہے، ساتھ رہتے ہیں، مرنا جینا ہے، شادی بیاہیں ہیں، اور ہم سب ساتھ ہیں۔ سلیقوں کا فرق ہے، طریقوں کا فرق ہے، مگر یہ نفرتوں کے بیج ہماری وجہ سے جو آج جناب زہرا، یعنی ہماری دشمنی میں جو جناب زہرا کی توہین ہو رہی ہے گزشتہ 10 دنوں سے، کہ کسی طرح شیعوں کو تپایا جائے، لڑایا جائے، جلایا جائے، چٹکی بھری جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے صوفی اور خانقاہی اور گدی نشین اور سجادہ نشینان نے اتفاق کیا ہے پوری دنیا کے، خاص طور پہ میں جناب سرور چشتی صاحب کو، ہندوستان میں اس وقت میری مجلس سنی جا رہی ہے، جناب سرور چشتی صاحب کو سلام پیش کروں گا، اجمیر شریف کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی گدی نشین۔ انہوں نے بہت بڑا بولڈ اور روشن اور بہت ہی برجستہ قدم اٹھایا اور پوری دنیا کے خانقاہیوں کو دعوت اتحاد دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خیال چھوڑو کہ تمہیں کچھ ہدیے اور نذرانے ملتے ہیں، یہ نذرانے بطفیل سیدہ ملتے ہیں، یہ ہدیے تمہیں بطفیل سیدہ ملتے ہیں، اور سیدہ کی توہین ہو رہی ہو اور تمہاری طرف سے کوئی لہذا، الحمدللہ اہل سنت پاکستان کے جو خانقاہی اور درگاہی اور سلسلوں والے سادات ہیں خاص طور پر، انہوں نے اتفاق کیا ہے، وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ سنی ہیں، وہ بریلوی بھی نہیں ہے۔ میں اپنے ان بچوں کی اصلاح کر رہا ہوں، بریلوی اور ہے اور تفضیلی سنی اور ہے۔ یہ جو خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، جو درگاہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ تفضیلی سنی ہے۔ تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو، اسے تفضیلی سنی کہا جاتا ہے۔ اور بڑی تعداد میں دنیا میں تفضیلی سنی، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، دنیا بھر میں الحمدللہ وہ ہم سے پیش قدم رہے ہیں، ہم سے آگے رہے ہیں سیدہ کی عظمت کے باب میں، جو پچھلے چند دنوں سے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ شبر بھائی تشریف فرمائیں، میں نے ان سے گزارش کی ہے، حسن صغیر صاحب تشریف فرمائیں، اور قومیات کی شخصیات تشریف فرمائیں، غور کریں اور یہ بھرپور انداز سے اپنی جو قانونی رستہ ہے اسے اپنایا جائے، کیونکہ کل والے کلپ میں تو قابل بیان بھی نہیں ہے، میں تو سوچوں گا تو میری طبیعت خراب ہوگی، جو اس نے باتیں کی ہیں جناب زہرا کے اچھا اب تک تو کہہ رہے تھے نا کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ شیعوں نے بنایا ہوا ہے، شیعوں کا بنایا ہوا ہے۔ پھر ماننا شروع ہے کہ ہاں فدق مانگنے گئی تھیں، پھر ماننا شروع ہے کہ ہاں دروازہ جلایا گیا تھا، اب کہا گیا ہاں مانگنے گئی تھی مگر بزرگوں کے جھگڑے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، مشاجرات صحابہ کرام میں بولنا غلط ہے، سکوت لازم ہے، تو سکوت رکھتے ہیں نا۔ یہ سبزی منڈی سے بے گناہ بے خطا کا نعرہ کیوں لگا؟ بے گناہ بے خطا حضرت فلانا، اور کھل کے بتاؤں کیا؟ تو ورنہ گردن ہلا دیجیے اگر بات جا رہی ہے تو۔ مجھے نہیں پتا نا کہ بات نہیں گئی تو مجھے کھلنا پڑے گا، پھر وہ کھلنے نہ دیجیے مجھے آپ، اس سے زیادہ اور کیا کھلوں گا؟ جی بے گناہ بے خطا، آپ نے تو طے کر لیا تھا نا کہ سکوت رکھنا ہے ہمیں بزرگوں کی لڑائی میں بولنا نہیں ہے، خاموش ہے، پھر کیوں بولے آپ؟ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ بے گناہ بے خطا ہے؟ وہ اگر بے گناہ بے خطا ہے تو مولا علی کے لیے تمہاری رائے کیا ہے؟
تم دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک کو کہا بے گناہ ہے تو دوسرا خود بخود. یہی تو ہم 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے. جی جی. اور پھر کہا کہ جناب زہرا ہاں بی بی فدق مانگنے نہیں گئی تھی، یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری کو 43 کتابیں کھول کے دکھائی ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد 10 کتابوں کا جواب ہمیں دیا ہے. الحمدللہ ہم دوسری اشاعت کے اندر اس جواب کا جواب بھی چھاپ رہے ہیں. جی دوسرا ایڈیشن آنے والا ہے، ان کتابوں کو چھاپ دیا تھا. 100 سے زیادہ اب تک لوگ مجھے مل چکے ہیں. جو نہیں ملے انہیں مجھے نہیں پتا، ان کی گنتی مجھے نہیں پتا. جو مل چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے ہم شیعہ ہو گئے ہیں، کہ جناب زہرا پر دروازہ گرایا گیا اور لے گئے اپنے بزرگوں کے پاس. انہوں نے کہا جی ہے تو باتیں صحیح ہے. اور اب جو 10 دنوں سے ہو رہا ہے کہ بی بی اپنا فدق حق مانگنے گئی تھی اور بی بی کو معاذ اللہ بی بی میں نہیں کہہ سکتا. اور پھر جو کل کہا ہے وہ تو حد کر دی کہ خلیفہ اول نے معاذ اللہ اہل بیت کو حرام کھانے سے روکا ہے. اس لیے نہیں دیا کہ حرام معاذ اللہ کھا لیتے، یعنی وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ کل والے بیان میں ہے. حد ہو گئی ہے، اس سے زیادہ کہیں توہین نہیں ہوئی. 10 دن پہلے بولڈ ٹی وی چینل پر، مجھے معاف کیجیے گا میں اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ بات کرنے جا رہا ہوں. بات کی گئی کہ جیسے پنجاب میں بورڈ بنا ہے علماء کا اور کتابوں پہ پابندی ہو اور خطابات پر پابندی ہو، تو جناب مولانا محترم میرے عزیز میرے بھائی مفتی زبیر صاحب نے اس ٹی وی پر میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور آئے دن مجلسوں میں توہین ہو رہی ہوتی ہے اشارتاً اور کنایتاً صحابہ کرام کی. تو ہم نے اپنے حصے کے جواب میں کہا کہ پہلے تو طے کریں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. ہمارے نزدیک صحابی کی تعریف کچھ اور ہے، آپ کے نزدیک صحابی کی تعریف کچھ اور ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر اس ملک میں کوئی اشارتاً کنایتاً توہین ہوتی ہے شخصیات کی، تو اسی ملک میں حضرت ابو طالب کی توہین بھی ہوتی ہے. اسی ملک میں یزید کے اوپر کتاب بھی لکھی جاتی ہے اور اس کے کربلا کے گناہ کو خطا اجتہادی قرار دیا جاتا ہے. اور اب تو حد ہو گئی. میرے اس 10 دن پہلے کے بیان کے بعد یہ آصف جلالی کے پیغامات آئے. اب تو حد ہو گئی کہ جناب زہرا کی توہین ہو رہی ہے. یہ خارجیت، ناصبیت اور رافضیت ہے. ہم رافضی نہیں ہیں، ہم سے زیادہ کوئی محتمم منتظم محتاط نہیں ہے. ہم 20-25% دنیا میں رہتے آئے ہیں، مگر 80% پر روب ہے ہمارا. وہ کس بات کا روب ہے، کس چیز کا روب ہے؟ وہ ہمارے کردار کا روب ہے، وہ ہماری مظلومیت کا روب ہے، وہ ہمارے علماء کے تقوی و پرہیزگاری کا روب ہے، وہ ہماری قوم کے با ہدف ہو کے زندگی گزارنے کا روب ہے. ہم اپنے روب کے ساتھ گھبراتے ہیں تو ہم سے گھبراتے ہیں، ہم تو ویسے ہی کم ہیں، ہم تمہارا کیا کر لیں گے. ہم سانس لیتے ہیں تو دنیا سانس لیتی ہے، ہم اپنا سانس روک دیں تو دنیا کا دم گھٹ جائے. وہ ہمارا کردار، وہ ہماری قربانیاں، وہ ہماری شہادتیں، وہ ہماری شخصیات کا تدبر، سیاست، حکمت، دانائی، معاملہ فہمی، جس نے قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے. خدا کے لیے اسی انداز سے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے رہے. اور میں یہ بات کرنا ناگوار تھا، لہٰذا مجھے معاف کریں گے کہ اگر ناگواری گزری ہو، لیکن ناگزیر بھی تھا. اس لیے کہ شیعت کا بنیادی تعارف یہ ہے، الف بے شیعت کی الف بے یہ ہے کہ بعد از مصطفیٰ اگر کوئی صاحب عظمت ہے تو وہ اہل بیت. ہم مولا علی کے برابر کسی کو نہیں مانتے. اسے آپ رافضیت کہیں، اسے آپ غلو کہیں، اسے آپ شرک کہیں، یہی ہمارا نظریہ ہے اور اس پہ ہم دلیل رکھتے ہیں، جذباتی نہیں ہے. اس پہ قرآن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے معاف کیجئے گا، میں نے بہت وقت لیا آپ کا. تیسرا امتیاز امام صادق کی زندگی کا یہ ہے
کہ امام کو آپ ہی کے شہر میں زہر دے کے مارا گیا، اور امام کی مظلومیت کے بیان میں صرف ایک روایت پڑھ کر میں اپنی مجلس کو مکمل کروں، میرے بعد میرے عزیز، میرے بھائی، میرے عزیزم نوحہ خوانی کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ امرا جعفر ابن المنصور ان یحرق دار الامام الصادق۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ منصور دوانقی نے حکم دیا کہ جعفر صادق کے گھر کو جلا دو۔ روایت کہتی ہے فیہ بناتہن ونسائی۔ روایت کہتی ہے کہ اس وقت گھر میں مولا کی بیٹیاں بھی تھیں، اس وقت گھر میں مولا کی گھر کی بیویاں بھی تھیں۔ جب گھر کو آگ لگا دی تو امام صادق علیہ السلام خرجا من حجرتہ، حضرت اپنے حجرے سے اس حالت میں باہر آئے کہ علیہا قمیص و ادار، آپ نے قمیص پہنی ہوئی تھی اور کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا، امامہ سر پہ نہیں تھا، ابادوش پہ نہیں تھی، نالینیں پیروں میں نہیں تھی، اور میرے مولا اپنے حجرے سے باہر آئے، گھر کو آگ لگ رہی تھی۔ جب یہ خبر عام ہوئی اور چاہنے والے پہنچے تو وجدا باکیاً حزینا، تو امام کے چاہنے والوں نے امام کو روتے ہوئے دیکھا، امام کے چہرے پہ حزن اور ملال تھا۔ تو ایک چاہنے والے نے بڑھ کر کہا کہ مولا آپ صابروں کے امام ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں رو اس پر رہا ہوں کہ جب گھر میں آگ لگ رہی تھی تو میں نے اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ کو دیکھا، من حجرت الی حجرہ، ایک حجرے سے وہ دوسرے حجرے میں جا رہی تھی، من مکان الی مکان، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے جو آل رسول کو بچائے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں اس وقت سے گریے میں ہوں، اس لیے کہ مجھے جب یہ منظر نظر آیا تو مجھے خیال آیا کہ کربلا میں جب خیموں کو آگ لگی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام کے جملے، کربلا میں خیموں کو آگ لگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں، یہاں تک کہ سکینہ کے دامن میں آگ لگ چکی۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ زدار و گریہ ہو گیا۔ وہ وقت کتنا سخت تھا امام زین العابدین کے لیے کہ جب جناب زینب نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ جل کے مر جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس دو جملے سنیں گے، جل کر مر جائیں یا باہر چلے جائیں، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں باہر چلے جائیے، باہر چلے جائیے، اپنی جانوں کو بچائیے۔ اس کیفیت میں میری بیوی باہر آئی ہیں عزیزدارو۔ وہ سخت وقت تھا امام سجاد پر کہ جب بابا کے لاشے پر آئے، میں مرحوم کی اولاد سے کہوں گا، بیٹھے ہوئے ہیں فرزندان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ وقت یاد کر کے رو لیا کرو کہ جب امام سجاد اپنے بابا کے لاشے پر آئے اور لاشا بیٹے سے پہچانا نہیں جا رہا، اتنے گھوڑے دوڑے تھے حسین کے بدن پر کہ روایت کہتی ہے مولا کی پسلیاں کمر سے باہر نکل رہی۔ ایک مرتبہ بابا کا لاشا دیکھ کر میرے مولا کا حال غیر ہونے لگا۔ پھوپھی زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کرنے کو ہے، خود کو سواری سے بی بی نے گرا دیا۔ ادھر بی بی کا گرنا تھا، ادھر امام نے اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کر پھوپھی اماں کو سہارا دیا۔ قریب جا کر کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ کہا دو قدم آگے آ کے دیکھیے اور بابا کا لاشا دیکھ کر بتائیے کہ ایک بیٹے پر کیا گزرے گی جب اس کے باپ کا لاشا ایسا ہوگا۔ اللہ کسی بہن کو ایسا بھائی کا لاشا نہ دکھائے جیسا جناب زینب نے امام حسین کا لاشا دیکھا۔ لاشے کو دیکھ کر بس ایک ہی جملہ فضائے مقتل کربلا میں گونجنے لگا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟
پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ وہذا حسین، اور یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے، دوش پر بٹھاتے تھے، مرمل بالدماء، جو خاک و خون میں غلطان کر دیا گیا، مسلوب الامامۃ والرداء، جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی عبا اتار کر لے گئے، جس کی نالینیں اتار کر لے گئے، اس کے بدن پر دھوپ آ رہی ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں رہی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحوم مغفور کی درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما۔ جناب عرفان حیدر مریض ہیں، آئی سی یو میں ہیں، انہیں یا اللہ شفا عطا فرما۔ اس کرونا وبا میں جو مبتلا ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما، اور ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، ہمیں احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا، سمجھداری عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور غالب حسین ابن محمد عسکری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط